50 مرتبہ طواف کرنے کی عظیم فضیلت۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ مدینے کے سلطان رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے 50 مرتبہ طواف کیا گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج اپنی ماں سے پیدا ہوا۔ یعنی جس نے 50 مرتبہ طواف کیا اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جتنے دن ہم مکہ مکرمہ میں رہ رہے ہیں تو کوشش کر کے 50 طواف کا عدد ہمیں پورا کرنا ہے، کہ جس نے 50 مرتبہ طواف کیا گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج اپنی ماں سے پیدا ہوا۔ طواف میں ہر قدم کے بدلے 10 نیکیاں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے گن کر طواف کے 7 پھیرے کیے اور پھر 2 رکعتیں ادا کی تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اور طواف کرتے ہوئے آدمی کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بیت اللہ کے طواف کے 7 پھیرے کرے اور اس میں کوئی لغو یعنی بےہودہ بات نہ کرے تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اب غلام آزاد کرنے کا کیا ثواب ہے وہ بھی سنیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جو شخص مسلمان غلام کو آزاد کرے گا اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ عز و جل اس آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ حضرت سیدنا سعید بن مرجانہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے جب سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت عالی میں یہ حدیث پاک سنائی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ایک ایسا غلام آزاد کر دیا جس کی حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما 10,000 درہم قیمت لگا چکے تھے۔ جس غلام کی قیمت امام جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے 10,000 درہم لگا چکے تھے، عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ غلام حضرت امام زین العابدین نے آزاد فرما دیے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز و جل 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ کاش ہمیں بھی حج کی سعادت ملے۔ ہر روز اللہ عز و جل 120 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 60 طواف کرنے والوں کے لیے اور 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے اور 20 نظر کرنے والوں کے لیے جو خانہ کعبہ کو دیکھے۔ یاد رکھیے اس حدیث پاک میں بیان کردہ فضیلت صرف حاجیوں کے لیے ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت اللہ کے گرد طواف نماز کی طرح ہے۔ جس طرح نماز افضل عبادت ہے اسی طریقے سے طواف بھی ایک افضل عبادت ہے۔ بیت اللہ کے گرد طواف نماز کی طرح ہے سوائے اس کے کہ تم اس میں کلام کر سکتے ہو۔ تو جو طواف میں کلام کرے تو اچھا ہی کلام کرے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان حدیث پاک کے اس حصے بیت اللہ کی گرد طواف نماز کی طرح ہے کے تحت فرماتے ہیں طواف بھی نماز کی طرح بہترین عبادت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ مکے والوں کے لیے نفلی نماز نفلی طواف سے افضل ہے جو مکے کا رہنے والا ہے، اور باہر والوں کے لیے نفلی طواف نفلی نماز سے افضل ہے۔ نفلی طواف نفلی نماز سے افضل ہے۔
کہ انہیں اس خاص زمانے ہی میں طواف میسر ہوتا ہے. جتنے دن کے لیے وہ گیا ہے، 5 دن، 7 دن، 2 دن، 10 دن، 12 دن، اتنے ہی وقت میں وہ طواف کر پائے گا. تو باہر سے آنے والوں کے لیے طواف افضل ہے، نفلی نماز سے نفلی طواف افضل ہے. وضو نہ ہو تو نماز، سجدہ تلاوت اور قرآن شریف چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، اور خانہ کعبہ کے طواف کے لیے وضو واجب ہے. بغیر وضو کے آپ طواف نہیں کر سکتے. حضرت علامہ محمد ہاشم ٹھٹوی علیہ رحمۃ اللہ الکوی نقل کرتے ہیں کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے خاموش ذکر الہی کے ساتھ شدت کی گرمی میں طواف اس طرح کیا کہ نہ کلام کیا نہ کسی کو ایذا دی، اور ہر شوط یعنی پھیرے پر استلام کیا، تو ہر قدم پر 70,000 نیکیاں لکھی جائے گی. ہر قدم پر 70,000 نیکیاں لکھی جائے گی. 70,000 گناہ محو ہوں گے یعنی مٹا دیے جائیں گے، اور 70,000 درجے بلند ہوں گے. برسات میں طواف کی فضیلت حدیث پاک میں ہے، جس نے برسات میں طواف کے 7 چکر لگائے اس کے سابقہ یعنی پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. حدیث سیدنا ابو عقال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بارش کے دوران حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کیا. جب ہم طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر حاضر ہوئے اور 2 رکعتیں ادا کی، تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے فرمایا نئے سرے سے عمل شروع کرو کیونکہ تمہاری مغفرت ہو چکی ہے. پھر فرمایا کہ جب ہم نے حضور پاک صاحب الاولاق سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بارش کے دوران طواف کیا تھا، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم سے اسی طرح فرمایا تھا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی بارش میں طواف نصیب فرمائے کہ جس کو بارش میں طواف مل گیا اس کے گناہ بخش دیے گئے. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات اعلی حضرت صفحہ 209 پر ہے. جب اواخر محرم یعنی محرم الحرام کے آخری دنوں میں بفضلہ تعالی صحت ہوئی، وہاں ایک سلطانی حمام ہے، میں اس میں نہایا، باہر نکلا ہوں کہ ابر یعنی بادل دیکھا. حرم شریف پہنچتے پہنچتے برسنا شروع ہو گیا. مجھے حدیث یاد آئی، جو مہینہ یعنی برسات برستے میں طواف کرے وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے. کیا حدیث پاک ہے، جو برسات میں طواف کرے وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے. سبحان اللہ. فوراً سنگ اسود شریف کا بوسہ لے کر بارش ہی میں 7 پھیرے طواف کیا. بخار پھر عود کر یعنی واپس آ گیا. اب بیمار تھے کافی سفر حج میں. مولانا سید اسماعیل نے فرمایا ایک ضعیف حدیث کے لیے تم نے اپنے بدن کی یہ بے احتیاطی کی. میں نے کہا حدیث ضعیف ہے مگر امید بحمد اللہ تعالی قوی یعنی طاقتور ہے. یہ طواف بحمد اللہ تعالی بہت مزے کا تھا. بارش کے سبب طائفین یعنی طواف کرنے والوں کی وہ کثرت نہ تھی، یعنی بھیڑ بھی کم ہو گئی، اور فضائل اپنی جگہ پر بے شمار فضائل ہے کہ گناہوں سے آدمی پاک ہو جاتا ہے، رحمت الہی میں تیرتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں حاجیوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی مگر آج کل کافی بڑھ چکی ہے. لہٰذا بارش کے اندر طواف میں ٹھیک ٹھاک ہجوم ہوتا ہے. اس میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط، بے احتیاطیوں کی وجہ سے بے پردگیوں، بے ستریوں کے معاملات، میزاب رحمت سے حتیم شریف میں نچھاور ہونے والے پانی میں غسل کرنے والوں اور والیوں کی لپک جھپک وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے. لہٰذا ایسے موقع پر حاجیوں کو خوب غور کرنا چاہیے کہ کہیں مستحب عمل پر عمل کرتے ہوئے گناہوں میں نہ جا پڑے. اگر عورتوں سے بدن ٹکرائے بغیر بارش میں طواف ممکن نہ ہو تب تو جان بوجھ کر ایسا کرنے والے ثواب کے حقدار ہونے کے بجائے گنہگار ہو گئے. معلوم ہے کہ اتنی عورتیں جمع ہو گئی ہے کہ بدن ٹچ ہوگا طواف میں، تو اب ایسی صورت میں جو ہے احتیاط بہت زیادہ ضروری. ہاں جن دنوں بھیڑ نہ ہو موقع ملنے پر بارش میں طواف کی سعادت ضرور حاصل کرنی چاہیے. مدینے میں چلوں مکے کی گلیوں میں پھروں یا رب، دعا کرے آمین کہے. مدینے میں چلوں مکے کی گلیوں میں پھروں یا رب،
میں بارش میں طواف خانہ کعبہ کروں یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔